روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن آج ایک بہت خاص پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا دن جو کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، کلیسیائی طور پر عالمی سطح پر دنیا بھر کے مسیحی آج کے دن مسیح یسوع کی صلیبی موت اور ان دکھوں کی یاد میں چرچز میں جاتے اور عبادات میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آج اس خاص دن کی بابت ہم بہت ہی خاص موضوع پر بات کرنے کو ہیں، اور وہ موضوع ہے خون کا عہد۔ بائبل مقدس ہمیں خون کے عہد کے متعلق کیا تعلیم دیتی ہے؟ آج ہم ان باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے فیض حاصل کرنے والے بنیں گے۔ آج ایک بار پھر اس خاص پروگرام میں میرے ساتھ بہت ہی خاص شخصیت جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے اس گڈ فرائیڈے کو اس طریقے سے اپنے سامنے رکھا تاکہ ہم سب مل کر ان سچائیوں کو سیکھ سکیں جن کا تعلق خداوند کے پاک کلام کی ان حقیقتوں سے ہے۔ کیونکہ بہت دفعہ ہم روایات میں کھو جاتے ہیں، اور روایات میں کھو کر ان حقیقتوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا آپ کا جسچر ہے کہ آپ نے آج گڈ فرائیڈے کے یا مبارک جمعہ کے موقع پر یا اس جمعۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اس خون کے عہد کو ایک مضمون کے طور پر سیکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے میں خداوند کا، آپ کا اور آپ کے پورے عملے کا، آپ کے ادارے کا بے حد شکر گزار ہوں۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں، میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں۔ پرانے عہد نامہ میں یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 31واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے 34ویں آیت تک۔ تو پادری صاحب، سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، خون کے عہد سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کے متعلق بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ حوالہ جس کا ابھی آپ نے مطالعہ کیا ہے، یہ حوالہ ہمیں اس عہد کے بارے بہت ساری سچائیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ جی، عہد سے مراد ہے دو لوگوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان کسی ایک بات پر متفق ہو کر یہ کہنا کہ ہم اس پر منوعاً راضی ہیں صحیح، اور ہم یہی کریں گے۔ ٹھیک، عہد جو ہے یہ عربی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ جی، اس کو عبرانی زبان میں بریت، اور بہت دفعہ لوگ اس کو جب پروناؤنس کرتے ہیں، اس کا تلفظ وہ بریت بھی استعمال کرتے ہیں۔ صحیح، لیکن چونکہ اس کے اوپر تشدید نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو اگر بریت کہیں گے تو تلفظ کے لحاظ سے یہ غلط ہوگا۔ ٹھیک، اس کو بریت کہیں گے، اور پھر عبرانی زبان میں اس کے لیے جو دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کارت، کارت، اور یونانی میں اسے دیا تھسکے کہتے ہیں۔ ٹھیک، انگریزی زبان میں اسے کوننٹ کہا جاتا ہے، بالکل، اور بریت یا کوننٹ یا کاریت، ان تینوں الفاظ کا جو معنی ہے، جسے ہم بائبل مقدس کی زبان میں جب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کاٹ ڈالنا۔ صحیح، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہیم نے اپنے سال خوردہ نوکر سے الیعزر سے کہا کہ میری ران کے نیچے ہاتھ رکھ اور مجھ سے قسم کھا کہ آج جو کچھ میں تجھے کہوں گا تو اسے مانے گا اور اسے منوان پورا کرے گا، جس طرح سے میں تجھے آج قسم کے طور پر کہتا ہوں۔ دراصل یہودی قوم کے ہاں، اسرائیلیوں کے ہاں آج بھی یہ قانون ہے کہ جب وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو عہد کرنے سے پہلے
وہ کسی جانور کو، برے کو یا بیل کو ذبح کرتے ہیں. صحیح. اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، کھال نہیں اتارتے یا اس کو کس طرح سے گوشت تیار نہیں کرتے. ٹھیک. اس کو بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر لیتے ہیں. اس کا جو خون ہوتا ہے وہ کسی طباق میں جمع کر لیتے ہیں. صحیح. اور وہ دونوں ٹکڑے ایک سائیڈ پہ رکھ کے، ایک ٹکڑا ایک طرف، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف رکھ کے، وہ جو خون انہوں نے طباق میں اکٹھا کیا ہوتا ہے اس سے وہ لکیر بنا لیتے ہیں. 2 شخص، جیسے میں نے کہا، 2 خاندان یا 2 قبائل یا 2 قومیں جن کے درمیان عہد باندھا جاتا ہے، وہ اس خون کی لکیر پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک. ایک اس طرف اور ایک اس طرف. صحیح. پھر ان میں جو سب سے زیادہ بزرگ انسان ہوتا ہے اس کو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ لکھ کر دے دی جاتی ہے. ٹھیک. اور پھر وہ ایک ایک کر کے ان شرائط کو باری باری پڑھتا ہے. صحیح. اور ہر ایک شرط یا کنڈیشن پڑھنے کے ساتھ دونوں سائیڈ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آمین. اور پھر وہ قبیلہ، وہ خاندان، وہ شخص، وہ جو بھی ہیں وہ آمین کہتے ہیں. اور پھر جب سارے کے سارے وہ شرائط ان کو پڑھ لیا جاتا ہے جی، تو جو شخص جس کو انہوں نے مقرر کیا ہوتا ہے، جو دونوں میں قابل احترام، قابل عزت اور بزرگ ہوتا ہے، پھر وہ آمین کے ساتھ سم آمین کہتا ہے. اور سم آمین کہنے کے بعد وہ جو شرائط لکھی ہوتی ہے وہ ان کو ایک درخت پر رکھ کر کیلوں سے جڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک. تو پھر قانون یہ تھا کہ اس کو بھی اسی طرح کاٹ کر پھینک دیا جاتا تھا صحیح. تاکہ عہد کو توڑنے والے کا انجام اس کے گھرانے، لوگوں اور اشخاص کو پتہ چلے، قوموں کو پتہ چلے، صحیح. تاکہ کوئی عہد توڑنے کی جرت نہ کرے. وہ جو عہد کا صندوق تھا اس کے اوپر 2 کروبی بنے ہوئے تھے. جی. اور ان کروبیوں پر سال میں ایک بار سردار کاہن جو تھا وہ اپنے سارے کپڑے مذبح کے خون سے اپنے ہاتھوں کو تر کر کے اور پھر اس کی قبر سے رسی بھی باندھ دیتے تھے. پھر وہ لکھا ہے بائبل مقدس میں، احبار کی کتاب میں اور استثنا میں، کہ اندر جاتا تھا تاکہ وہاں پر وہ اپنی قوم کے لیے اور اپنے لیے دعا کر سکے جی. یا قربانی دے سکے. بالکل. بغیر خون کے عہد کے صندوق کو چھونا بھی اپنی خودکشی کرنے کے مترادف تھا، جو کہ بائبل مقدس میں موجود ہے کہ کچھ نوجوانوں نے جو کہ اس کام پر مقرر نہیں تھے، انہوں نے اس کو غیر ارادی طور پر گرنے سے بچانے کے لیے چھوا اور ان دونوں کی ہلاکت ہو گئی. بالکل. اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ خداوند خدا نے اپنے بندہ سلیمان بن داؤد سے، جب وہ ہیکل کو تعمیر کر رہا تھا، تعمیر کرنے کے بعد جب اس نے اسے مسح کیا تو خداوند سے اس نے یہ دعا کی تھی. 3 دعائیں تھیں. پہلی دعا یہ تھی، یا ریکویسٹ یا درخواست یہ تھی، اپیل یہ تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تیری حضوری ہمیشہ یہاں رہے. بالکل. سو پھر خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے تیری دعا سن لی اور میری حضوری ہر وقت اس عہد کے صندوق کی کروبیوں پر رہے گی. اور پھر اس کی شرائط آگے لکھی ہے کہ کون اندر آ سکتا ہے، کون نہیں، کون اس کو چھو سکتا ہے. اس لیے عہد کے صندوق اور عام ہیکل کے صحن میں یا باقی حصے میں ایک پردہ تھا، صحیح. جسے بیچ میں پردہ لگا دیا گیا تھا اور پردے کے پار کوئی نہیں جا سکتا تھا. وہ پردہ جو ہے اس کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ 4 ہارس پاور کا پردہ تھا. یعنی مطلب اس کا یہ تھا کہ وہ اس کلاتھ سے، اس کپڑے سے بنایا جاتا تھا کہ اگر 2 گھوڑے اس طرف اور 2 گھوڑے اس طرف لگا کر ان کو مخالف سمتوں میں
کھینچنا شروع کر دے تو وہ پردہ پھٹ نہیں سکتا تھا. اس لیے اس کی یہ قوت تھی. اور یہ اس بات کو دراصل استعارتاً بیان کیا جاتا تھا کہ خدا پاک ہے اور ناپاک انسان خدا کے حضور کسی بھی صورت داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ خون آلود نہ ہو، اس کا لباس، اس کے ہاتھ خون آلود یا خون سے بھرے ہوئے نہ ہوں. اس لیے عبرانیوں کے ہاں یہ عہد جو ہے، یہ خون کا عہد پہلے دن سے شروع ہوا جب ہیکل کو تعمیر کیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ جو عہد کا صندوق تھا وہ 4 باتیں بتاتا تھا. پہلی بات تو یہ تھی کہ خدا کا مقدس آسمان پر ہے، جی، زمین پر نہیں ہے. صحیح. دوسری بات جو وہ بتاتا تھا کہ وہ جو مقدس ہے اس کو کوئی کھول نہیں جا سکتا، وہ مکفل ہے، پہلے سے بند ہے. خدا نے اسے بند کیا ہے کیونکہ وہ پاک ہے اور ناپاک انسان اس میں داخل نہیں ہو سکتا. تیسری بات یہ تھی کہ خدا پاک ہے، مقدس ہے، اس لیے غیر مقدس لوگ اس میں اس کو چھو بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو چھوئے گا وہ مر جائے گا. چوتھی بات یہ تھی کہ یہ جو عہد کا صندوق تھا وہ زمین پر اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ اس مجازی بات سے، مجازی خون کے اس عہد کی وجہ سے خداوند خدا کی پاکیزگی کا، اس کے جلال کا اور اس کے اختیار کا اندازہ کر سکے، تاکہ انسان یہ جانے کہ وہ پاک ہے اور انسان ناپاک ہے. صحیح. اس لیے یہ عہد جو تھا وہ بنایا گیا اور ہر ہیکل میں یہ عہد جو ہے وہ قائم رہا، یا عہد کا صندوق قائم رہا. صحیح. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، یہ جو عہد کا قانون ہے اسرائیل میں آج بھی موجود ہے اور اس پر ہر روز لوگ سوال کرتے ہیں اور اس کے بارے لوگ سیکھتے ہیں. لیکن جب ہم خون کے عہد کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان 4 اناجیل میں سے ان حوالہ جات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے جو مسیح یسوع نے عشاء ربانی ہماری زبان میں آخری فسح کھاتے وقت عشاء ربانی کے وقت پر جو پڑھی گئی. جی. اس میں جب ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل کے 26ویں باب میں، جی، مرکز کی انجیل کے 14ویں باب میں، لوکا کے انجیل کے 22ویں باب میں، جی، پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب، اس میں جب ہم اس حقیقت کے بارے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے دیا جاتا ہے. اب جب ہم ہمارے دور میں یا ہماری کلیسیاؤں میں عشاء ربانی کے اس سیکرامنٹ کو یا مقدس رسم کو منایا جاتا ہے یا ادا کیا جاتا ہے، جی، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو اس طرح سے نہیں لیتے جس طرح سے کہ پاک کلام میں لکھا ہے. یہاں لکھا ہے اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی. بے شک توڑنے کا مطلب تو یہی ہے کہ اس نے نوالہ لیا. بے شک اس کا مطلب تو یہی ہے کہ انہوں نے روٹی کو 2 ٹکڑے کیا. صحیح. لیکن توڑنے میں اور کاٹنے میں فرق ہے. کاٹنا کسی طریقے، کسی تیز دھار آلے کے ساتھ، اور توڑنا قوت اور طاقت کے ساتھ ہے، اور اس میں توڑنے میں کوئی ترتیب نہیں پائی جاتی اور کاٹنے میں ترتیب پائی جاتی.
اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی، توڑی۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے پیالہ بھی لیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے جو بہتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اور یہ وہی لکھا ہے جو حوالہ جس کا آپ نے مطالعہ کیا ہے۔ اس لیے یہ دو باتیں ہمیں جو سکھاتے ہیں جی، وہ یہ ہے کہ روٹی مسیح کا بدن ہے جو میرے آپ کے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، اور اگر ہم اس کو وسیع النظری کے ساتھ دیکھیں تو دنیا کے ہر گناہ گار انسان کے لیے توڑا گیا ہے، اور اس کو جب توڑا گیا ہے تو وہ بدن موت کا شکار ہوا ہے۔ پھر خون جو ہے وہ موت کے سبب سے ان سب کے لیے بہایا گیا ہے جو اس کی موت کو اور اس کو کفارے کو قبول کرتے ہیں۔ یہ دونوں اجزاء جو ہیں، روٹی اور وہ شیرہ یا وہ خون یا وہ پیالہ جو ہے، یہ دونوں مسیح خداوند کی موت کے مفہوم کو بیان کرتے ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تاکہ لوگ جانیں کہ یہ جو خون کا پیالہ ہے یا اس کے بدن کا جو توڑا جانا ہے، شکست و ریخت ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ تو جب ہم اس پیالے کے بارے پڑھتے ہیں، اس کے بارے یہ لکھا ہے کہ یہ پیالہ صرف خون کا نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ روایات کے مطابق وہ سب خون کو کسی تشریح میں، کسی ٹب میں جمع کر لیتے تھے اور اس کو ایسے لائن بناتے تھے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ پیالہ جو ہے یہ خون کا نہیں ہے۔ میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں تاکہ لوگ جانیں یہ نئے عہد کا خون ہے۔ صحیح۔ یہ صرف خون نہیں ہے، یہ نئے عہد کا خون ہے، اس لیے اس کو نئے عہد کا خون کہا جاتا ہے۔ دوسری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عہد ہے، جو اس پیالے میں خون ہے، جو اس کے بدن کا توڑا جانا ہے، یہ خدا گناہ گار انسان کے ساتھ یا انسانیت کے ساتھ باندھ رہا ہے، کسی خاندان، کسی قبیلے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس خون پر جب وہ اس کو باندھ رہا ہے جی، تو پھر اس میں جو سب سے اہم چیز شامل ہے وہ یہ ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کا پیالہ یا گناہوں کی معافی کا عہد ہے۔ کیونکہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں 7 عہد ہیں۔ پہلا عہد جو عہد عتیق میں باندھا گیا ہے وہ اسے باغ عدن کا عہد کہتے ہیں، اور وہ پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں ہے، اور اسے اس وقت سے لے کر انسان کی نجات کے بارے خدا اور اس کے انسان کے درمیان پہلا عہد ہے۔ اسے یہی مقام اس وقت بھی حاصل تھا اور آج بھی حاصل ہے، کیونکہ وہاں لکھا ہے اس نے ابلیس سے کہا میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ پہلا عہد جو پیدائش کی کتاب میں ہے۔ پھر دوسرا عہد نوح کے ساتھ باندھا گیا۔ جی، جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خدا نے نوح اور اس کی نسل اور بعد میں آنے والے انسانوں کے ساتھ اس نے جو عہد باندھا وہ یہ تھا، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا
دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے عہد کرتا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ یہ دوسرا عہد ہے جو کہ خدا نے نوح اور اس کے بعد آنے والی نسل انسانی سے اور اس کی اولاد کے ساتھ باندھا۔ تیسرا عہد جو بائبل مقدس میں درج ہے وہ اس نے ابراہیم کے ساتھ پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں باندھا۔ صحیح۔ اور لکھا ہے اسی روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک میں نے تیری اولاد کو دیا۔ یہ وہ عہد ہے جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ باندھا اور وہ بائبل مقدس میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس نے کوہ سینا پر ایک عہد باندھا جسے کوہ سینا کا عہد کہہ کر بائبل مقدس میں درج کیا گیا ہے۔ خروج 19واں باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت۔ وہاں پر لکھا ہے سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو، میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے۔ تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ ہم نئے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں کہ جب اس نے ہمیں اپنے خون سے خرید لیا اور اب ہم اس کے ہو گئے، پہلے جو دور تھے افسیوں کے خط میں، اب ہم اس کے نزدیک ہو گئے، تو اس نزدیک ہونے کی وجہ سے ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہیں۔ یہ آج کی بات ہے جو نئے عہد نامہ میں ہے، جسے باقاعدہ دہرایا گیا ہے یا اس عہد کو دوبارہ وہاں اس کی شک کو استعمال کیا گیا ہے۔ 5واں عہد جو ہے وہ لاویوں کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ صحیح۔ گنتی 25واں باب اس کی 12ویں 13ویں آیت میں لکھا ہے سو تو کہہ دے کہ میں نے اس سے اپنا صلح کا عہد باندھا۔ یہ صلح کا عہد ہے اور وہ اس کے لیے اور اس کے بعد اس کی نسل کے لیے کہانت کا دائمی عہد ہوگا۔ کہانت کا دائمی عہد ہوگا کیونکہ وہ اپنے خدا کے لیے غیرت مند ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے کفارہ دیا۔ حالانکہ عہد عتیق میں کفارہ فرق چیز ہے اور عہد جدید میں کفارہ فرق چیز ہے۔ یہ جو عہد ہے یہ انسان اور خدا کے درمیان میل ملاپ کرانے کے لیے قائم کیا گیا ہے کیونکہ کفارہ دیا گیا ہے۔ یہ جو 6واں عہد ہے یہ داؤد سے باندھا گیا۔ 2 سموئیل 23واں باب 5ویں آیت، میرا گھر تو سچ مچ خدا کے سامنے ایسا ہے بھی نہیں، تو بھی اس نے میرے ساتھ ایک دائمی عہد جس کی سب باتیں معین اور پائیدار ہیں باندھا ہے، کیونکہ یہی ساری نجات اور ساری مراد ہے۔ یہ خداوند یسوع سے پہلے داؤد کے ساتھ یہ عہد باندھا گیا کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی 7 خصوصیات ہیں۔ وہ 7 خصوصیات صلیب پر دیے گئے 7 کلمات میں موجود ہے۔ یہ صرف خدا کے کلام کے جو طالب علم ہیں یہ ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں تاکہ وہ یہ سیکھ سکیں اور جان سکیں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں لکھوں گا۔ دوسرا، میں ان کا خدا ہوں گا۔ تیسرا، وہ میرے لوگ ہوں گے۔ پھر چوتھا، چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے پہچانیں گے اور جانیں گے۔ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا۔ یہ 5ویں بات ہے۔ اور 6ٹھی عہد کی شک یہ ہے کہ میں ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ لیکن اس کی جو 7ویں اور خون کے عہد کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں
ان کے درمیان ان کے گناہ کو یاد نہیں کروں گا بلکہ ان کو معاف کروں گا۔ بالکل، میں ان کے گناہ کو معاف کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یسوع یہ کہتا ہے کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، تو نیا عہد کیا ہے؟ کہ جو کوئی مسیح یسوع کے خون کو قبول کرتا ہے اس پر موت کا، قبر کا، ابلیس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے اس نے اسرائیل کے ساتھ عہد باندھے ہیں۔ اب یہ نیا عہد جو ہے ان کے لیے جو لفظ لکھا ہے کہ وہ میرے لوگ ہوں گے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو اس کی 12ویں آیت میں آپ کو پتہ ہے لکھا ہے، مگر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ بالکل، اسرائیل کا عبرانی زبان کی لغات میں مطلب کیا ہے؟ یعقوب سے اسرائیل جب اس نے کہا تو عبرانی زبان میں اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اسرائیل کا معنی ہے شہزادہ۔ جی، اور جب نئے عہد نامہ میں جو اس بدن اور اس خون میں اور اس نئے عہد میں شامل ہوتے ہیں، اس خون کے عہد کے سبب سے وہ جب یسوع کو قبول کرتے ہیں تو پھر وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ جب وہ بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ان کا کوئی بھی رنگ ہے، کوئی بھی نسل ہے، کوئی بھی قوم ہے، کوئی بھی ملک ہے، وہ کسی بھی طرح کے لوگ ہیں، وہ ایمان کے اعتبار سے، نجات یافتہ ہونے کے اعتبار سے، مسیح یسوع کے خون کے عہد کے اعتبار سے، اس کو قبول کرنے کے اعتبار سے وہ شہزادے ہیں، وہ شہزادیاں ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس لیے پولس رومیوں کے خط کو 8ویں باب میں بیان کرتا ہے کہ جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جب ہم اس کے فرزند ہیں تو پھر اس کے بیٹے کے ساتھ ہم میراث بھی ہیں، بشرطے کہ اس کے ساتھ دکھ اٹھائے۔ ہم میراث ہونا پسند کرتے ہیں، مسیح یسوع کے ساتھ دکھ اٹھانا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ دکھ اٹھانا جو ہے یہ خون کا عہد ہے، اور جب تک خون بہایا نہیں جائے گا جان کبھی رہائی نہیں پائے گی، کیونکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اس کا کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی عقیدہ ہے، اگر وہ خداوند یسوع کے خون پر ایمان لاتا ہے تو وہ ہلاک نہیں ہوگا، ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو پھر زندگی کا اس کے لیے اور عاقبت کا اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ تو باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا، لہٰذا آج کے اس پروگرام میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی